یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ہم لوگ ایمان کی کمزور حالت کی وجہ سے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بیرون ملک آ کے مقیم ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ بہتر ترقی کے مواقع ہیں، یہاں پہ روزگار اچھا ہے اور یہاں پہ زندگی اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، اسے سراسر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان ممالک میں آ کے رہنے کا الٹیمیٹ نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ آج کے دن یعنی 13 سپتمبر 2025 کو لندن کی سڑکوں پہ اتنا بڑا احتجاج دیکھا گیا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے لوگوں کا ایک سمندر سڑکوں کے اوپر نکل آیا ہے۔ کوئی تقریباً 30 لاکھ سے بھی زائد افراد اس احتجاج میں شامل تھے، اور اس میں کوئی انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن نہیں، یعنی کہ یہاں پہ آنے والے کوئی بھی امیگرینٹس اس احتجاج میں شامل نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ سارے کے سارے گورے گوریاں تھے، برٹنز تھے، اور ان کا سڑکوں پہ آنے کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ تھا، اس احتجاج کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ ملک یعنی کہ برطانیہ صرف اور صرف برٹنز کے رہنے کے لیے ہے، UK میں رہنے کا حق صرف اور صرف گورے اور گوریوں کو حاصل ہے۔ اور اس احتجاج میں حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس ملک یعنی کہ UK سے تمام امیگرینٹس کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے آئے ہیں، ان تمام امیگرینٹس کو UK سے نکال باہر کیا جائے۔ اس طرح کا نعرہ نہ تو پہلے کبھی سنا گیا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھا گیا تھا، اور اس قدر بڑا احتجاج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ لندن کی سڑکوں پہ دیکھا گیا ہے کہ 30 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں کے اوپر نکل آئے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف گورے گوریاں شامل ہیں، جو کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے سال اکتوبر 2024 میں یہاں پہ UK میں نسلی اور مذہبی فسادات ہوئے تھے، اور یہاں پہ کچھ بچیوں کا قتل ہو گیا تھا، جس کا کہ الزام سراسر مسلمانوں کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ مرڈرر جو تھا وہ کوئی بلیک تھا، یعنی کہ کالا تھا، اور بنا سوچے سمجھے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو ان جتنے بھی قتل ہوئے تھے نا ان کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ خیر حکومت نے ان ساری چیزوں کے اوپر قابو پا لیا اور اس کے بعد حالات نارمل ہو گئے، لیکن اندر ہی اندر ایک آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بھی یہاں سے UK سے نا امیگرینٹس کو نکالا جائے۔ پچھلے سال شروع ہونے والی یہ چنگاری اب ایک آگ کی طرح بھڑک کے لندن کی سڑکوں پہ آج دیکھنے کو ملی، جس میں کہ لاکھوں کی تعداد میں گورے گوریاں شامل تھے، اور یہ سب کے سب لوگ برٹنز تھے جو کہ یہاں پہ پیدا ہوئے، یہاں پہ پلے بڑھے، اور سمجھتے ہیں کہ بھی یہ ملک صرف اور صرف ہمارا ہے اور یہاں پہ رہنے کا حق بھی ہمیں ہی حاصل ہے۔ تمام امیگرینٹس کو یہاں سے UK سے نکال دیا جائے۔ حکومت کے اوپر بہت زیادہ اس چیز کا پریشر ہے، اور حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ آنے والے اللیگل لوگوں کو تو یہاں پہ رہنے کا بالکل بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کسی بھی اللیگل بندے کو نہ تو یہاں پہ کوئی اسائلم دیا جائے، اور نہ ہی یہاں پہ ٹیکس پیئرز کی جو منی ہے وہ اسائلم سیکرز کے اوپر سپینڈ کی جائے۔ امیگریشن کا یہ معاملہ یہاں پہ بہت زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو پچھلے کچھ سالوں میں حکومت کی طرف سے کی گئی نرمیوں کی وجہ سے یہاں پہ دنیا کے مختلف ممالک سے امیگرینٹس کی ایک کثیر تعداد آ کے یہاں پہ برطانیہ میں مقیم ہو گئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ امیگرینٹس اتنے کے زیادہ ہیں کہ یہاں کے رہنے والے مقامی لوگوں کو، جو کہ یہیں کے رہنے والے تھے، یہیں پہ پیدا ہوئے، یہاں پہ بسنے والے تھے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اب ہمارا ملک نہیں رہا بلکہ یہ اب امیگرینٹس کا ملک بن چکا ہے۔ اس احتجاج کا جو لیڈر ہے نا وہ ٹامی روبنسن ہے، اور اس کی طرف سے یہ پروٹیسٹ اس کا پہلے اعلان کیا گیا تھا، اور اس نے یہ حکومت کو تھریٹ بھی دی تھی، یہ دھمکی دی تھی کہ میں لندن کی سڑکوں کو بلاک کر دوں گا، میں یہاں کا نظام زندگی درہم برہم کر کے رکھ دوں گا، اور اس وقت آج 13 سپتمبر 2025 کو یہی سب کچھ دیکھنے کو ملا۔ لندن میں نظام زندگی درہم برہم ہو کے رہ گیا، کاروبار بالکل بند ہو گئے، یہاں کا ٹرین سسٹم، بس سسٹم اور دیگر نظام زندگی بالکل بلاک ہو کے رہ گئے۔ لندن فلی طور پہ پروٹیسٹرز کے ساتھ بھر گیا، اور لندن کی سڑکوں کے اوپر صرف اور صرف یہ احتجاج کرنے والے لوگ ہی تھے۔
انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ تھی حکومت کو کہ اتنے سارے لوگ نہیں نکلیں گے، اور یہ جو ٹامی روبنسن ہے اس کی طرف سے یہ چلائی گئی جو تحریک ہے وہ خود بخود دم توڑ لے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ آج کے دن میں اب یہ دیکھنے کو ملا کہ اس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں برٹنز کھڑے ہیں، اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہاں سے برطانیہ سے امیگرینٹس کو نکالا جائے انڈر ایچ اینڈ ایوری کنڈیشن۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت یہ سب کچھ کرنے میں ناکام رہی، اس نے امیگرینٹس کو یہاں سے نہ نکالا، اور ہماری یہ جو ٹیکس کی منی ہے ان لوگوں کے اوپر سپینڈ کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ برطانیہ کے حالات بڑے ہی مشکل جا رہے ہیں۔ اکثر ولاگز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی بات شیئر ہو رہی ہے کہ بھی یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ انکریز ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اس وقت تھریٹ کے اوپر ہیں کہ بھی ان کی جاب کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا گزارا کرنا ناممکنات میں سے ہو چکا ہے۔ حکومت کی طرف سے ہر وقت بڑھتے ہوئے ٹیکس ہیں، اور لوگوں کا یہاں پہ رہنا گزارا کرنا مشکلات میں سے ہے۔ کافی سارے برٹنز نے برطانیہ چھوڑ کے دوسرے دیگر ممالک میں جا کے وہاں پہ رہنے کا بھی فیصلہ کر لیا، لیکن اب یہ تحریک اس حد تک طول پکڑ چکی ہے۔ ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارے کنٹری میں آ کے رہنے والے دیگر لوگوں کو نا یہاں سے ہم لوگ نکال دیں گے۔ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بتاتی چلوں کہ ٹامی روبنسن کو نا حکومت نے پچھلے سال جو یہ پروٹیسٹ ہوا تھا نا، جس میں کہ نسلی مذہبی فسادات ہوئے تھے، اس میں اس کو پکڑ کے نا جیل میں بھی بھیجا تھا۔ لیکن کیا کہ یہ اپنی سزا کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ واپس آیا، اور اس نے آ کے حکومت کو پھر سے یہ دھمکی دی کہ میں اس پروٹیسٹ کو اور اس بات کو یہیں پہ ختم نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں برطانیہ کو امیگرینٹ سے صاف کر کے دکھاؤں گا۔ اور 13 سپٹمبر 2025 کے اس مظاہرے میں اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، حکومت کو ایک بڑی تھریٹ دی ہے کہ اس کے ساتھ یعنی کہ ٹامی روبنسن کے موقف کے ساتھ لاکھوں لوگ کھڑے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں صرف اور صرف برٹنز ہی رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی امیگرینٹ یہاں پہ نہیں رہے گا۔ یہ بات صرف باتوں کی حد تک نہیں رہی ہے، بلکہ اب یہ ایک عملی شکل اختیار کر کے لندن کی سڑکوں پہ لوگوں کا یہ نکلنا ثابت کرتا ہے کہ وہ لوگ واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ بھی برطانیہ میں سے امیگرینٹس کو نکال دیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں کا ایک سمندر سڑکوں کے اوپر نکل آیا تھا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو میں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ ٹامی روبنسن نے یہ جو لاکھوں لوگ اس وقت لندن کی سڑکوں پہ نکالے ہیں نا، یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کیمپین کی صورت میں نکلے ہیں، یعنی کہ یہاں کے مین سٹریم میڈیا نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، حکومت کی طرف سے بھی کوئی اس کو سپورٹ حاصل نہیں تھی، بلکہ اس کے راستے میں نا بہت ساری رکاوٹیں ڈالی گئی تھیں۔ اور انٹیلیجنس کی یہی رپورٹ تھی کہ صرف چند ایک لوگ ہی اس کے ساتھ نکلیں گے، لیکن اس نے پریکٹیکلی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں نہ تو کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا تھا، یعنی کہ یہ کوئی پولیٹیکل اس نے تحریک نہیں چلائی، بلکہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ یہاں کے لوگوں کی آواز ہے۔ اور اس کا یہ بھی موقف تھا کہ جو پارٹیز اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے تو امیگریشن کے خلاف بہت ڈھیر ساری باتیں کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ عملی طور پہ ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے جس کی وجہ سے کہ جو امیگرینٹس ہیں نا ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اب جی لندن میں ہونے والے اس مظاہرے میں حکومت کو یہ دھمکی دی گئی ہے، اس کو یہ تھریٹ دی گئی ہے کہ اگر حکومت نے امیگرینٹس کو یہاں سے یوکے سے نہ نکالا، ابھی تو ان لوگوں نے صرف مظاہرہ کیا ہے، اپنی بات جو ہے وہ بیان کی ہے، اپنا موقف حکومت کے سامنے رکھا ہے، اور اگر حکومت نے اس کے اوپر کوئی بھی عملی کام نہ کیا تو پھر یہ لوگ یعنی کہ یہ پروٹیسٹرز جو ہیں وہ یوکے کی سڑکوں پہ جا کے گلی گلی میں گھروں گھروں میں جا کے امیگرینٹس کو خود برطانیہ سے نکالیں گے، اور برطانیہ کو صرف اور صرف برٹنز کے رہنے کے لیے پاک اور صاف کر لیا جائے گا۔ مینز کہ حکومت کو یہ کھلی دھمکی ہے کہ اب برطانیہ میں لا اینڈ انفورسمنٹ اپنے عروج پہ نہیں رہے گا، بلکہ یہاں کے رہنے والے لوگ جو کرنا چاہیں گے، اگر وہ امیگرینٹس کو مارنا چاہیں تو ماریں گے، امیگرینٹس کو اس ملک میں سے نکالنا چاہیں تو وہ نکالیں گے، لیکن کیا کہ وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں اور وہ برطانیہ کو امیگرینٹ سے پاک اور صاف کر لیں گے۔ اور ان کی طرف سے یہ بھی دھمکی ہے کہ یہاں پہ اللیگل لوگوں کے لیے تو 1% بھی کوئی جگہ نہیں ہے،
کیونکہ یہ اللیگل لوگ یہاں پہ آ کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں، ان کے ٹیکس پیئر منی میں سے یہاں کے بینیفٹس جو ہیں ان کو وصول کرتے ہیں اور عیاشی کے ساتھ اپنی زندگی یہاں پہ گزارتے ہیں، یہاں پہ گوریوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں وہ کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال جی اس وقت UK کے حالات بہت زیادہ ٹف ہیں، ہر آنے والا ایک نیا دن کسی نہ کسی نئی مصیبت کی نوید ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی بڑھائی گئی سختیاں اور ان پروٹیسٹرز کی طرف سے آنے والی ایک نئی ڈیمانڈ جو کہ نہ کبھی فہم و گمان میں تھی، یہ اب لوگوں کے لیے یہاں پہ زمین تنگ کرتی جا رہی ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ان پروٹیسٹرز کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے یا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور آیا کہ ہمارے پاکستانی جو کہ یہاں پہ بیرون ملک یعنی کہ UK میں آ کے مقیم ہیں ان کو اب کون سی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ آیا کہ ان کو اپنے ملک میں واپس چلے جانا چاہیے یا کسی اور ملک کا رخ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔